बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरगम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त गैर मामूली हलचल पाई जा रही है। हम रास्ते में थे तो कुछ अहम तरीन खबरें आई हैं, तो मैंने सोचा कि रुक कर आप तक खबरें पहुंचाई जाएं, क्योंकि इस वक्त ये फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है। कल रात के वीलॉग में आपको मैंने खबर दी थी। वो खबर ये थी कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बनी गाला या फिर जमान पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा और उस रहाइश गाह को सब जेल करार दे दिया जाएगा। तो फिर रात ही बनी गाला को सब जेल करार दिया गया और बुशरा बीबी को बनी गाला में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर अब जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई गैर मामूली हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब इस वक्त बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करने के बाद ताकतवरों ने भी दबंग एंट्री मारी है बनी गाला में। कुछ अहम तरीन मुलाकातों की इस बाज़ है इस्लामाबाद में और एक खुफिया डील की बातें होना शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब कल रात को ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पहला बड़ा खड़ा किया है। और क्या इमरान खान और फौज की सुलह होने जा रही है, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त ताकतवरों की कासिद की जानिब से सामने आया है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स जनाब आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरगम पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान वापस ले लिया था, जिसके बाद अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जो हैं वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब ये है कि 7 फरवरी तक जो है वो मामला है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ 5 फरवरी को बल्कि अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रही है। और जब ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो जाएंगे तो जाहिर है तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल सकता है, मिल नहीं सकता बल्कि मिल जाएगा। अब ये एक प्लान तैयार हो रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर इलेक्शन से पहले तहरीके इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए। और जब इलेक्शन का दिन होगा तो उस दिन भी जो पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं मुख्तलिफ जमातों के, उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बैठने की इजाजत नहीं होगी, उनको टेंट यहाँ पर लगाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये कहा जाएगा कि जनाब ये जमात तो कलअदम है तो इसको खुला अपनी एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इससे काउंटर नैरेटिव, इससे काउंटर प्लान अपना तैयार कर रही है। और जब काउंटर प्लान तैयार हो जाएगा तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आइंदा आने वाले दिनों में अगर उन पर पाबंदी लगती है तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। और इसी हवाले से जनाब अहमद मीर साहब सीनियर सहाफी हैं, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया कि आपने सब कुछ इमरान खान के खिलाफ करके देख लिया। पहले इन्होंने कहा कि जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, ये इमरान खान ना तो डील करेगा और ना ही मुल्क छोड़कर जाएगा। आप जो मर्जी शख्स के साथ कर लें, ये जनाब कुछ नहीं करने वाला। और फिर दूसरी जानिब आज उन्होंने शहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठकर ये एक बहुत बड़ा दावा किया है कि आपने सब कुछ कर लिया है, ना इमरान खान टूट रहा है और ना ही उसका वोटर टूट रहा है, ना उसका सपोर्टर टूट रहा है। आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को तोड़ा है इमरान खान की पार्टी में, जो आपने प्लेट में रखकर इमरान खान को तोहफे के तौर पर दिया था 2018 की इलेक्शन में कि जनाब ये आपके साथ काम करेंगे। लेकिन उसका जो नजरियाती वोटर है, जो नजरियाती सपोर्टर है, और खुद इमरान खान ना तो टूटने का नाम ले रहा है और ना जनाब वो टूटेगा। तो खैर इस सबके अंदर कल रात को एक गैर मामूली किस्म की खबर सामने आई कि बुशरा बीबी जो है उनको बनी गाला में मुंतकिल कर दिया गया है, सब जेल उसको करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो बनी गाला के बाहर मौजूद होगी और अंदर भी, घर के अंदर भी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मौजूद होगी। और फिर हाई कोर्ट मैंने सॉरी बोल दिया, इस्लामाबाद पुलिस। और फिर दूसरा ये कि जो जेल का अमला है वो भी बनी गाला में मौजूद होगा। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हामी लोग जो है नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बनी गाला में किसी एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत घुसने की कोशिश थी और अब कुछ और हासिल किया जाएगा बनी गाला का जो घर है खान साहब का, वहां पर घुसकर। पहले भी आपने देखा कि जो इमरान खान साहब का जो कुक था, जो नौकर था, उसके जरिए खुफिया डिवाइस वहां पर लगाने की कोशिश की गई थी और डॉक्टर शहबाज गिल ने उसके ऊपर जो है वो उनको पकड़ लिया था, जिसके बाद एक व्लॉग बनाया गया था उनकी जानिब से। तो अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसको एक प्लान करार दे रही है। लेकिन जो असल खबर है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब रात को ये खबर आई तो उसके बाद जितने भी सहाफी थे, कोई भी था, वो इस पे ये बात कर रहा था कि जनाब ये एक गैर मामूली खबर है, आप इसको हल्का नहीं ले सकते। समथिंग इज कुकिंग अप, यानी कि कुछ पक रहा है। और जो बुशरा बीबी जो है उनको बनी गाला मुंतकिल किया गया है, ये कोई आसान सी बात नहीं है, ये कोई गैर मामूली हलचल है। अब जब उसके बाद बहुत सारे सहाफियों ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया
کہ اب یہ صورتحال جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب نے انور مانگ لیا ہے، کیونکہ مراد سعید صاحب نے ایک دعویٰ کیا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ایک سرکاری عہدیدار کے ذریعے جو توشہ خانہ کیس کا جب فیصلہ آیا اس سے پہلے اس سے ایک رات پہلے جو ہے ایک بشرا بیوی سے انہوں نے ملاقات کی سرکاری عہدیدار نے، اور ایک ڈیل کی آفر کی، دو راستے رکھے کہ ایک راستہ آپ کے پاس یہ ہے آپ ڈیل کر لیں، دوسرا راستہ آپ کو کرش کر دیا جائے گا، آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور یہ بات ہوئی، بشرا بیوی جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے پھر رابطہ کیا اور عمران خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا بقول جناب مراد سعید کے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جناب عمر چیمہ جو صحافی ہیں، اس کے بعد نون لیگ کے جتنے بھی حامی صحافی ہیں، انہوں نے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ جو جیل میں سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور کہ بشرا بیوی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا گیا تو خان صاحب نے این اور مانگے۔ اب اصل جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کی بنیاد پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی بیگم بشرا بیوی کے لیے سہولت مانگی ہے کہ جیل کی بجائے اسے بنی گالہ میں رکھا جائے۔ اس خط میں جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں نہ تو کوئی ایسا حوالہ موجود ہے اور نہ کوئی ایسی درخواست کا ذکر ہے جو عمران خان، بشرا بیوی یا ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے، بلکہ اس نوٹیفیکیشن میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ درخواست سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ اگر کوئی ایسی درخواست دونوں کی طرف سے دائر کی جاتی تو یقیناً نوٹیفیکیشن میں بھی اس بات کا حوالہ موجود ہوتا، لیکن یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کچھ حامی صحافیوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کا نہ تو سر ہے اور نہ ہی پاؤں ہے۔ اور پھر جناب دوسری جانب اب جو بنی گالہ میں بشرا بیوی صاحبہ کو منتقل کیا گیا ہے، اس میں طارق متین ہو یا دیگر صحافی ہو، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بنی گالہ کیا کوئی غیر معمولی خبر وقوع پذیر ہونے جا رہی ہے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کچھ آنے والے دنوں میں یہ 100% کنفرم خبر ہے کہ حالات تبدیل ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے آئندہ کچھ دنوں میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ ہنی ٹریپ ہو گئے ہیں اور اب ان کے لیے کوئی راستہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کوششیں ہو رہی تھیں کیونکہ سرویز ہوئے، حبیب اکرم صاحب نے پورے پاکستان میں سرویز کیے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرنے جا رہی ہے، اور کے پی کے علاوہ پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنی سیٹیں موجود ہوں گی، اور نیشنل اسمبلی میں 165 سے زائد سیٹیں پاکستان تحریک انصاف لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور پھر اس سب کے اندر جناب یہ کہا گیا کہ الیکشنز کو ملتوی کر دیا جائے، اور رات کو کل جب خبر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک رہنما ہے، نوجوان رہنما، ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی بنیاد پر بھی کے پی کے میں اور بلوچستان میں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات ہو رہی تھی، اور پھر سپریم کورٹ سے کچھ بڑے فیصلے آئے اور بہت سے لوگوں کی جو کاغذات نامزد کے مسترد ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، ان کو بحال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی ہونی تھی، اور چیف الیکشن کمیشن نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ ہم نئے بیلٹ پیپرز نہیں چھاپ سکتے، وقت کم ہے، تو لہٰذا اس صورتحال میں پھر ہم الیکشنز ہم ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو 8 فروری کو عام انتخابات میں جو چھپائی کا معاملہ تھا اس میں الیکشنز ملتوی کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، لیکن کل رات پھر چیف الیکشن کمیشنر نے یہ ایک اپنا اہم ترین اجلاس بلایا اور اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے، کے پی کے اور بلوچستان میں بھی الیکشنز ملتوی نہیں ہو رہے ہیں، تمام صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اب 8 فروری کو ہی الیکشنز کروائے جائیں گے۔ اب یہاں سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ there is something wrong، پاکستان ڈیموکریٹک وومن یعنی کہ پی ڈی ایم اور جتنے بھی اتحادی حکومتیں ہیں عمران خان کے خلاف جو اکٹھی ہو گئی ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ جناب ہم یہ الیکشن ہار رہے ہیں تو لہٰذا ہم یہ الیکشن کو ڈیلے کر دیں اور معاملہ آگے لے جائیں۔ تو جناب اب خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی اور عمران خان صاحب کی صلح ہونے جا رہی ہے، اس کے پیچھے کتنی حقیقت ہے؟ کورٹ کمانڈرز کانفرنس کے بعد جنرل آصف میری صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑا کھڑاک سامنے آیا۔ جناب یہ جو نون لیگ کے حلقوں میں خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کہیں وہ واپس نہ آ جائیں، وہ کم بیک نہ کر لیں، اور وہ اس وقت خوف میں مبتلا ہے کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی اپنے جلسوں میں اور اجلاسوں کے اندر بیٹھ کر کھلم کھلا یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ہم سے ایک بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے اور ہمیں ہنی ٹریپ کر لیا گیا ہے۔ تو اب یہ خبر ہے کہ بشرا بیوی جو ہے ان کو بنی گالہ منتقل کیا گیا۔ اب یہ غیر معمولی خبر ہے، اور بنی گالہ میں کچھ عام ترین خبریں ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، کوئی ڈیل کو لے کر ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، کوئی ویسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو بشرا بیوی اس وقت بنی گالہ میں موجود ہے اور وہ عمران خان صاحب کو لے کر انتہائی جس طرح سے خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح بشرا بیوی صاحبہ وہاں پر ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو پہلے بھی ان کو ایک ڈیل کی آفر ہوئی بقول مراد سعید کے کہ ان کو سرکاری عہدیدار کے ذریعے ڈیل کی آفر ہوئی،
اب دوبارہ بھی معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ حالات بالکل اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور اب یہ گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کا اعلامیہ کل رات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیاست کے نام پر ہم تشدد نہیں کرنے دیں گے، ہم ملک میں آگ نہیں لگانے دیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بڑا کھلم کھلا قسم کا بیان جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا گیا آپ کے لیے، اب سیاست میں کچھ جگہ باقی نہیں رہی۔ اب ایک کالم لکھا گیا ہے سہیل رائے صاحب کی جانب سے، اور آپ کو پتا ہے کہ سہیل رائے کہاں سے بولتے ہیں، وہ کس کے جو ہیں بندے ہیں، یا پھر جب وہ انفارمیشن پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ طاقتور کے قاصد سمجھے جاتے ہیں، ایک صحافتی اس میں اگر آپ کہیں تو انہوں نے جناب ایک کالم لکھا ہے کہ شوکت خانم بنام عمران خان۔ اب شوکت خانم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی والدہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پیاری ہو گئی تھیں، تو وہ لکھتے ہیں سہیل رائے صاحب کے پیارے بیٹے عمران، آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تو تمہیں ہمیشہ پھولوں کی سیج پر رکھا، آج جب تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو تو ہم ماں باپ بہت زیادہ دکھی ہیں، ہمارا دل اپنے اکلوتے ہیرو بیٹے کے ساتھ ہے، مجھے پتا ہے کہ تم بہت دلیر اور بہادر ہو۔ یعنی کہ طاقتور یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان بہت دلیر اور طاقتور اور بہادر ہے، مگر سیاست میں بہادری کے ساتھ لچک کی بھی ضرورت ہے، لچک دکھاؤ گے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب یہ دو طرح کے پیغامات پہنچائے گئے کہ عمران خان ایک تو بہادر ہے، ایک تو دلیر ہے، آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر لی لیکن وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس سب کے اندر جناب اب جو صورتحال ہے کہ خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی لچک تو دکھا دیں، اگر آپ لچک دکھائیں گے تو کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر اپنی لچک دکھانا شروع کر دی ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان جو کہ پہلے چیئرمین پی ٹی آئی بھی بنے، اب خیر وہ جب سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات کو اڑا کے رکھ دیا تو اس کے بعد وہ اب وہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہے۔ تو کل انہوں نے جناب آصمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھ کر ایک اہم ترین گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محاذ ختم ہونی چاہیے، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے ہمیں نہیں لڑنا، ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، مذاکرات ہمیشہ ہونے چاہیے، صاف شفاف الیکشن نہیں کروائے گے تو ملک کے لیے نقصان ہوگا۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر آپ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے تو پھر نقصان یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب پہلے بھی یہ خطرہ کی گھنٹی بجا چکے ہیں کہ جناب IMF کی جو ڈیل ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی اگر ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز نہ کروائے گئے۔ یہ کارڈ خان صاحب کے پاس موجود ہے، تو اب بنی گالہ میں کچھ طاقتوروں کی انٹریاں بھی ہوں گی، کچھ اہم ترین ملاقاتیں بھی ہوں گی، تو اب یہ کچھ فیصلہ کن اوورز کا کھیل شروع ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیمی فائنل جیت گئے ہیں اور وہ فائنل جیتنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس کا خیال لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔